ہے۔ علم میں یہ مرتبہ و مقام، اور پھر ساتھ عدالت اس حد کی۔ آج تو ایک یہ بھی کلچر چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے جذبے، اپنی سوچ کو اور اپنے محبت کے جنون کو بھی اپنا امام قرار دے چکے ہیں، اس معنی میں کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، جو میرا دل ہے میں نے ویسے ماننا ہے اور ویسے پیار کرنا۔ یہ پہلے بات چلی تھی روافض میں، انہوں نے کہا ہم نے علی علی کرنا ہے، ہمیں یہ ملا کیوں روکتے ہیں، ہم نے کوئی حد نہیں ماننی، ہم حد نہیں ماننا، ہم نے پیار کرنا ہے۔ جبکہ ادھر سرکار نے حد بیان کی تھی اور کہا تھا ان فیک مثلا من عیسیٰ، علی تجھ میں ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے، یعنی ایک جھلک، ایک وصف۔ کیسے؟ فرمایا احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، ان کے بارے میں دو ٹولے جہنم میں گئے اور تیسرا ہی جنتی بنا۔ ایک ان کا نعرہ تھا پیار، حب عیسیٰ، حب عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنا ہے، ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح انہیں مانیں۔ تو شریعت نے کہا تھا بہت کچھ مانو مگر اللہ نہ مانو، نہ اللہ کا بیٹا مانو۔ اور وہ اس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے محبت ہے ہمیں، ہم نے کسی کی بات نہیں مانی، ہمارے نبی ہیں، ہم جیسے چاہے مانیں۔ تو اللہ نے اس بیس پہ انہیں جہنمی قرار دیا کہ وہ محبت میں رب کی قائم کردہ حد کو پھلانگ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے بغض کیا، وہ بغض میں مارے گئے۔ بغض عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جہنمی ہو گئے، کیونکہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچی شانیں دی تھیں، بغض نے وہ بھی نہ ماننے دیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے حیاؤں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی الزام لگا دیا، اس حد تک پہنچ گئے۔ تو فرمایا علی تمہارے اندر بھی جھلک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، شان ہے تمہاری کہ ایک پیغمبر کی یہ جھلک تمہارے اندر موجود ہے۔ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں خود کہتا ہوں یہلک فی اثنان، مجھے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ جہنم جائیں گے، ایک محبت کے نعرے میں، دوسرا بغض کی وجہ سے۔ محبت کیسی؟ کہ جو غیر شرعی ہو، جو محبت شریعت کی حد نہ مانے۔ تو کہیں کہ ہم نے علی علی کرنی ہے، یہ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آیت روک رہی ہے، وہ حدیث روک رہی ہے، ہم انہیں نبیوں سے افضل مانے یا جس سے افضل مانے؟ معاذ اللہ، یہ جس وقت حد کراس کرے کوئی، تو کسی ایک نبی سے بھی غیر نبی کو افضل قرار دیا جائے تو پھر محبت مسترد ہو جاتی ہے، بلکہ کفر ہوتا ہے۔ اور وہ محبت جو غیر شرعی ہے وہی بندے کے جہنمی ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بغض میں بھی لوگ جہنمی بنیں گے، کہ جو میری سچی شانیں رب نے دی ہیں اس سے بھی ان کے تیور بدل جائیں گے، ان کے میرا نام لینے سے ان کی بتی بجھ جائے گی، تو دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے۔ تو اس حدیث سے اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصد ہے کہ شریعت نے ہر کام میں حد رکھی ہے۔ جب وہ کوئی حد پھلانگتا ہے، کتنے خوبصورت نعرے کی آڑ میں، اب حب عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا نعرہ تھا کہ رب کے عظیم پیغمبر کی محبت کا نعرہ ہے،
لیکن جب آگے اللہ کی بنائی ہوئی حد نہیں مانی تو وہی جہنم جانے کا باعث بنا۔ تو ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو یا حضرت صدیقت ہو، ان محبتوں میں یا اولیاء کی محبت میں، غوث کتب کی محبت میں درجہ بدرجہ جس وقت کوئی شریعت کی حد پھلانگتا ہے تو اللہ اس کی اس محبت کو مسترد کرتا ہے، بلکہ اسی وجہ سے جس کیٹیگری کی وہ غلطی کرتا ہے اسے اس طرح کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ امام احمد رضا بریلوی کا عدل ہے کہ جنہوں نے فتاوی میں یوں چلے ہیں جیسے صراط مستقیم پل صراط پہ چلتے ہیں۔ سائل نے مسئلہ تو کوئی اور پوچھا تھا، لیکن اس مسئلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب لکھتے ہوئے اکرم الاکرمین لکھ دیا، اکرم الاکرمین۔ اب آج تو یہ تاثر پھیلایا گیا کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ اپنے نبی کو اللہ والی شانیں دیتے رہتے ہیں اور یہ غلو کرتے ہیں، اور جو شان رب کی ہے وہ اپنے نبی کی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کچھ اور کیا گیا تھا، لیکن ضمناً یہ بھی ذکر تھا اسی سوال میں۔ تو آپ نے فرمایا اکرم الاکرمین یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نہیں، یہ رب العالمین کا لقب ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ اکرم الاکرمین نہ کہو، آپ کو اکرم الاولین والآخرین کہو۔ اب یہ ایک جگہ نہیں، اگر کسی نے نعت پڑھی ہے، اب میں وہ مصرع پڑھوں گا تو وہ غلطی بیان کرنے کے لیے اس کی جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، کیونکہ آج یہ بھی المیہ ہے کہ جو جتنی بڑی غلطی کرتا ہے اتنا اچھا اس کو اچھے طریقے سے داد دی جاتی ہے۔ بیچارے مجمع کو کیا پتا ہو کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، وہ عام لوگ تو اپنے ذہن میں سوچیں گے کہ پھر صحیح کہہ رہا ہوگا یہ منبر پہ جو بیٹھا ہے۔ اس واسطے میں لفظ بولتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ شاعر نے نعت میں یہ کہہ دیا، محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا کہ دوسرا مصرع اس کی تو کوئی تعویل ہو سکتی ہے، خدا نے مصطفیٰ کی، استفاء کے لغوی معنی کے لحاظ سے چننا، لیکن پہلا جو حصہ ہے کہ محمد نے خدائی کی کا جو بھی تعویل کرو قائل کلمہ کفر سے بچ نہیں پائے گا۔ محمد نے خدائی کی، حالانکہ ایک ہے لفظ خدائی اور ایک ہے لفظ خدا، ان دونوں میں فرق ہے۔ خدائی تو مخلوق کو بھی کہا جاتا ہے کہ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، تو خدائی کا لفظ خدا کے لفظ سے کہیں نیچے ہے۔ آج تو کچھ ان پڑھ تو کیا پڑھے ہوئے بھی معاذ اللہ خدا بنے بیٹھے ہیں، اور فیض آباد میں انہیں خدا کہا گیا اور وہ آج تک توبہ نہیں کر پائے خدا کے لفظ سے بھی، کہ دو خدا تنظیم میں اگر دو خدا ہوں تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں دو خدا ہوں تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا حضرت مولا علی کو کوئی خدا کہے اور معنی رہنما کرے کہ یہ میرا حضرت علی کو خدا کہے، تو آپ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ نہیں، یہ ہے عدل، یہ عدل ہے کہ نہ پیر و مرشد کو خدا کہنا جائز ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا جائز ہے۔
یہاں تک کہ کہا مخاں اورا خدا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں بیان کرو مگر کبھی بھی ان پر لفظ خدا نہ بولو۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا شعر ساتھ ذکر کیا، تو خدا کا لفظ ہے جو اللہ کا ترجمہ ہے، اور اس کا کے احکام وہی ہیں اطلاق میں جو اللہ کے احکام ہیں، وہ لفظ مولا جیسا نہیں ہے۔ مولا تو اللہ بھی ہے، مولا بندہ بھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن لفظ خدا اللہ کا ترجمہ ہے۔ اور یہ بھی حضور تاج الشریعہ نے اس وقت اپنے فتاوی میں لکھا، جب دیوبند والے اعلی حضرت کے ترجمے کی 8 آیتیں لکھ کے لے آئے کہ یہاں اللہ کا ترجمہ امام احمد رضا نے خدا کیا ہے اور اللہ کا ترجمہ خدا بنتا نہیں ہے، تو حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ صرف اللہ ہی خدا ہے، اللہ کا ترجمہ ہی تو خدا ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو خدا کہہ ہی نہیں سکتے، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ تو اب یہ جو میں نعت شریف کا جو کسی نے نعت کہی تھی اس کا جو مصرع پڑھ رہا ہوں، محمد نے خدائی کی۔ اب یہاں پر چونکہ اگرچہ لفظ خدائی کا ایک معنی مخلوق بھی ہے مگر یہاں وہ لیا نہیں جا سکتا، اور یہاں وہ جو خدا کے قریب والا ہے وہ معنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسی نعتیں پڑھنے کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارے دل میں عشق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ آگے شریعت کی حدیں ہیں، ان حدود کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے یعنی اس قدر پہرا دیا، جب بر صغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ گاندھی کو مہاتما گاندھی کہہ رہے تھے، اور اس کو عام آج تک ہمارے سکول کی کتابوں میں اور ایک مذہبی طبقہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، مہاتما گاندھی نے کہا، مہاتما گاندھی۔ وہ دوسرا ٹولہ تو اس کو رسول السلام بھی کہہ رہا تھا، اور ممبروں پہ بٹھا کے اکھنڈ بھارت کا اس کا موقف آیات سے ثابت کر رہے تھے۔ لیکن امام احمد رضا بریلوی نے کہا گاندھی کو مہاتما کہنا حرام ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ جبریل امی کا لقب ہے، تو جبریل امی کی عزت پہ بھی پہرا دیں گے۔ اس بنیاد پر یعنی میں صرف وہ مثال دے رہا ہوں لفظ عادل کی، عادل کی اتنا بڑا پہرا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر 7 لفظ صاحب بولے، کیسے محمد صاحب، تو یہ کیسا ہے؟ اب دیکھو لفظ صاحب ادب کے لیے بولا جاتا کہ صرف خالد نہیں کہا، خالد صاحب کہا۔ یہ پیچھے جو ہمارا مناظرہ وہ کلپ چل رہے تھے، تو میں جس وقت صرف نام لے کے صاحب نہیں بولتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمیں تم نے صاحب کیوں نہیں کہا؟ تو صاحب ادب کے لیے بولا جاتا ہے، مگر آداب رسالت کہیں بلند ہیں۔ یعنی عربی زبان سے دین کی جو ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی، پہلے فارسی میں، اردو میں، اور اردو سے انگلش میں، اس سب کے اندر جو اصول ادب کے بتائے ہیں وہ امام احمد رضا بریلوی ہیں۔ اب عام تو یہ بات ہی بڑی ہے کہ جب کسی لفظ کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، تو اگر وہ لفظ قرآن میں آیا ہو کسی اچھی ذات کے لیے تو ہم کہیں گے اور پھر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ کو یہ کہا گیا ہے، یا حدیث میں اللہ کو کہا گیا ہے، قرآن میں نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے، تو پر یہ کافی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جس معاشرے میں بیٹھے ہیں، قرآن میں بھی دیکھتے ہیں، سنت میں بھی دیکھتے ہیں، پہلی صدیوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہند کا جو محاورہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور اگرچہ باقی ساری جگہ سے لفظ پاس ہو جائے
لیکن جہاں والے بولنا چاہتے ہیں وہاں وہ لفظ اگرچہ ادب کے لیے آتا ہے، مگر وہ ادب جو ہر کسی کا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر ان کے لیے اس طرح نہ بولو جیسے عام سطح سے انسان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ بولنا ہے تو طریقہ اور اختیار کرنا پڑے گا۔ اب لفظ صاحب کے بارے میں فرمایا، لفظ تو ویسے اللہ کے بارے میں بھی سرکار نے بولا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ جو سفر کی دعا ہے تو سرکار سے بڑھ کر آداب الوہیت کون جانتا ہے؟ سرکار اللہ کو صاحب کہہ رہے ہیں، انت الصاحب فی السفر، رب سفر میں بھی تو ہی میرے ساتھ ہے اور پیچھے میرے گھر کا نگہبان بھی تو ہی ہے۔ اب لفظ صاحب آ گیا عربی زبان کا اور بولا گیا ہے اللہ کی ذات پر، اور بولنے والے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنا بڑا لفظ ہے اور کتنی بڑی ذات کے بارے میں ہے، اور کتنی بڑی ذات وہ لفظ بولنے والی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کہیں گے وہ عربی میں ہے، وہ نام کے ساتھ یوں نہیں کہ اللہ صاحب یا محمد صاحب، یہاں اس طرح بولا جا رہا ہے، اور اس طرح ہمارے عرف میں اور بھی نام بولے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا یہ تو لفظ صاحب تو قرآن میں بھی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے صاحب نہ بھولے نہ بھٹکے۔ تو اب یہاں رب نے صاحب کہا کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ اب کتنی بڑی دلیل ہے، اللہ کہہ رہا ہے غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتیم کان ذات پاک بس قدر دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پتا ہے کہ سرکار کی شان کیا ہے، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، وہی بیان کر سکتا ہے۔ تو اس نے لفظ صاحب بولا اور وہ قرآن میں ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ کر اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا مستحق بننے کے لیے بندے میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے کہ پھر اس کو صاحب کہا جائے۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے عرف میں یہ لفظ تو یوں بولا جاتا ہے، کیسے؟ پنڈت صاحب، پادری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب۔ تو کہا جو صاحب کا لفظ ہمارے عرف میں نام کے بعد پنڈت بھی جس کا مستحق ہے، جو پادری کے لیے بھی بولا جاتا ہے، فرمایا اس طرح اپنے عرف میں لفظ صاحب اس ترکیب کے ساتھ کہ سرکار کے نام کے بعد یوں کہو ادھر پنڈت صاحب اور ادھر محمد صاحب، تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ محمد صاحب کہنا کہا جائز نہیں۔ تو پھر قرآن میں جو آیا، جو سنت میں آیا، فرمایا وہ یوں آیا، کس طرح کہ کہو تو یوں کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے مالک ہیں، میرے صاحب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور کنز العلماء فقیر اسلام۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب ایسے ہی ایلچی قاصد یہ لفظ ابھی اب دوسرے طرف والا تو میں بتا نہیں رہا کہ دوسرے اس عہد میں بر صغیر میں کیسے چھوٹے لفظوں سے منصب نبوت بیان کر رہے تھے، اور ادھر امام احمد رضا بریلوی یعنی وہ لفظ جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کے آگے پھر شریعت کے تقاضوں کے مطابق بھی شرطیں ڈھونڈ رہے تھے
کہ ہم نے اردو میں بولنا ہے اور اس طرح بولنا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ شرائط لگائی جائیں۔ کہا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلچی قاصد کہہ سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شان نبوت سے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ کیوں چھوٹا ہے؟ فرمایا کہ ایلچی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کا کام صرف خبر پہنچانا ہوتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رب کی خبریں دینے نہیں آئے، رب نے انہیں مختار بھی بنایا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس آ کے پوچھیں، جب سرکار فرمائیں یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، لوگوں تجھ پہ حج فرض کیا گیا، تم حج کرو، تو حضرت اقرا پوچھیں العامنا ھذا ام للابد، حج اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ صاحب استطاعت نے ہر سال کرنا ہوتا یا ایک بار؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے پوچھنے آ گئے، آپ نے پھر جواب نہ دیا، انہوں نے پھر پوچھا، آپ فرمانے لگے بخاری مسلم میں لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا، لیکن پھر کرنا مشکل ہوگا۔ یہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ خبر دینے والا، پیغام دینے والا تو معمولی سا بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اختیار نہیں۔ اور ان کا اختیار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنو، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہوگا، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہوگا، اور اگر میں چپ رہا ہوں جیسے تمہارے پوچھنے پر تو زندگی میں ایک بار ہے، ہر سال نہیں ہے۔ اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا اتبع الا ما یوحى الی، برحق ہے سرکار تابع وحی خدا بندی ہے، لیکن اسی وحی نے یہ بھی شان دی ہے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہا تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جائے گا۔ اب سمپل سا سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے قطع نظر کہ سرکار کیا فرماتے ہیں، اللہ نے کیا طے کیا تھا، رب کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ تھا کہ ہر سال فرض کرنا ہے، یا یہ فیصلہ تھا کہ ایک بار فرض کرنا ہے؟ اگر کہو یہ فیصلہ تھا کہ ایک بار فرض کرنا ہے، تو سرکار یہ کیوں کہتے ہیں اگر میں نے نام کہا تو ہر بار فرض ہو جائے گا؟ رب ایک بار فرض کرے، سرکار کہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر رب نے ہر سال فرض کیا تھا تو سرکار نے رب کی فرضیت کو روک کے اپنی طرف سے ایک سال فرض کیوں کر دیا؟ دو ہی تو آپشن ہیں۔ اللہ کے ہاں کیا حکم تھا طے شدہ جو سرکار نے آگے پہنچانا تھا؟ وہ حکم کیا یہ تھا کہ حج ہر سال فرض ہے، تو پھر سرکار نے ایک بار کیوں فرض کیا؟ اور اگر اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایک بار فرض ہے تو سرکار یہ کیوں کہتے ہیں میری اتھارٹی ہے، مرضی ہے، میں بولوں یا نہ بولوں؟ اگر میں نے نام کہا، صرف ایک لفظ، پورا جملہ بھی نہیں، اگر میں نے نام، تم کہتے ہو کہ ہر سال فرض ہے، صرف میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ تو صرف یہی جواب ہے، اللہ کے نزدیک یہ تھا محبوب مرضی تمہاری ہے، چاہو تو ایک بار فرض کرو، چاہو تو ہر سال فرض کرو۔ اللہ یا رسول اللہ، تو اب اس میں دیکھو
کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قاصد نہیں، صرف ایلچی نہیں، بلکہ مقام یہ ہے، ایک نہیں کتنے مقامات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کا ٹائم آخر شب کر دیتا کہ رات 2-3 بجے جا کے عشاء پڑھو۔ یہ پسند مجھے یہ تھا ویسے، لیکن جب میں نے غلاموں کی مشقت کی طرف نگاہ ڈالی کہ دن بھر کام کریں اور رات پھر فرض کے لیے یہ 2 بجے اٹھیں، تو ان کے وہ دن بھر کے دفتر اور دکانیں اور کھیت اور یہ معاملات، یہ ساری چیزیں سرکار نے شفقت کے ترازو میں تول کے یہ دین ہمیں دیا ہے۔ فرمایا اگر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں نماز عشاء کو آخر لیل تک مؤخر کرتا کہ ٹائم اس کا وہ فکس کرتا، لیکن اب میں نے مغرب کا ٹائم ختم ہوتے ہی عشاء کا ساتھ رکھ دیا، اخر تو میں مؤخر کرتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا حکم کیا تھا کہ 2 بجے پڑھنی ہے یا مغرب کے فوراً بعد پڑھنی ہے؟ اگر اللہ کا حکم یہ تھا کہ مغرب کے فوراً بعد پڑھنی ہے تو سرکار یہ کیوں فرماتے ہیں میں چاہتا تو میں آخر شب منتقل کر دیتا، اور اگر آخر شب تھا اللہ کا حکم تو پھر یہ مغرب کے فوراً بعد کیوں رکھ دی؟ تو ماننا پڑے گا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں حدیث کا ابھی پہلا حصہ پڑھ رہا ہوں، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، عادل مزاج، عالم دین، سپیشلسٹ۔ اب یہاں تک تو اس کی قابلیت ہے کہ جو میرٹ پورا کر رہا ہے، آگے اس کے کام ہیں، ڈیوٹی کیا ہے۔ تو صرف پڑھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں، صرف مصنف ہونا سینکڑوں کتابوں کا یہ بھی کافی نہیں، صرف اس کے شاگردوں کی تعداد 20-25 ہزار ہو جانا یہ بھی کافی نہیں، علم کے ساتھ عدل بھی ضروری ہے۔ عدالت اس پر پھر آگے یہ ہے کام پہلا کیا ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین، نفی کرنا۔ کام کیا ہے بولو تو صحیح۔ اور ہمیں کہتے ہیں کوئی یہ تم نہ کوئی مثبتی تقریر کرو، جبکہ عالم ربانی کی ڈیوٹی میں پہلے یہ ہے کہ غالی لوگوں کی تحریف کی نفی کر کے بتاؤ یہ دین ہے، اور یہ جو نفی کی ہے یہ دین نہیں ہے۔ ینفون عنہ، اس دین سے کیا کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف کی۔ اب زمانہ ہے کہ اس تحریف کو گلی گلی میں دین کہا جا رہا ہے، تو اب آگے عالم ربانی نفی نہ کرے تو بچے کیسے؟ اللہ 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 اللہ، دین کہا جا رہا ہے کہ بھنگڑا دین، میوزک دین، ریفس دین، خروج دین، اور یہ آگے چپ سرکار بن کے بیٹھا رہے کہ میں نے تو منفی بات ہی نہیں کرنی، تو پھر کیسے پہرا دے گا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین کا، غالی لوگوں کی جو تحریف ہے، دین بدل رہے ہیں، یعنی یہ بتایا کہ یہ فتنہ ہوگا امت میں اور مقابلے میں میرے وارث بھی ہوں گے، اور جب ادھر سے تحریف ہوگی تو ادھر سے یہ تحریف کا پردہ چاک کریں گے، تحریف کا پردہ چاک کریں گے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا تجدیدی مقام۔ غالی لوگ بھی پھڑکائے اور منتحل ان کا بھی حساب مکمل کیا،
ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. ان تینوں کے مقابلے میں اس نے کھڑے ہونا ہے. اب دیکھو کھڑے ہونا مجدد کے لیے اور مجدد کے کارکنوں کے لیے دلیری کتنی ضروری ہے. تب دین کا حق ادا ہوتا ہے. اندھیرا ہو اور محلے کا سب سے پرہیزگار مانا جانے والا بندہ جسے لوگ حاجی بھی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اندھیرے میں وہی چوری کر رہا تھا. اور اسے کہا تھا کہ یہ تو اس دیہات میں بجلی کوئی نہیں، کون یہاں روشنی لائے گا، میں نے اتنے میں چوری کر بھی لینی ہے. اتنے میں اچانک کسی نے بٹن دبایا اور ساری گلی روشن ہو گئی اور وہ حاجی صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. تو اب وہ حاجی صاحب اس بٹن دبانے والے کے سارے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھیں گے؟ اس نے تو چوری بھی کرنی تھی اور صبح تہجد کا رسپانس بھی لوگوں سے اعزاز بھی لینا تھا کہ سب نے کہنا تھا بڑا اللہ والا ہے. اور وہ چور بھی ہوا اور وہ سارا تقدس بھی گیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک بٹن دبانے والے کی وجہ سے. اس نے بٹن دبایا تو پردہ فاش ہو گیا. بلا وجہ امام احمد رضا سے دشمنی نہیں، بلا وجہ شرق و غرب ان کے خلاف پراپیگنڈا نہیں، بلا وجہ ان پر گھر گھر کے آج تک الزام نہیں لگائے جا رہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بٹن وہ دبایا ہے کہ ہر چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. ینفون عنہ تحریف الغالین. جس وقت یعنی مجدد اور مجددی کارکن امام احمد رضا اور رضوی یہ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پڑھ جانے کے بعد آخری سانس تک یہ کام دیا گیا ہے کہ چپ سرکار بن کے نہیں بیٹھنا بلکہ میدان میں اترنا ہے. اور صرف گالی نہیں گولی بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ جس چور کو رنگے ہاتھوں تمہارے علم کی روشنی میں لوگ دیکھ لیں گے تو چور کی نسل تو تمہیں صرف گالیاں نہیں دے گی، گولی بھی مارے گی. ہو سکتا ہے کوئی تشدد کسی طرح کا. تو فرمایا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں ایک عالم ہونا. ینفون عنہ تحریف الغالین. اب غالی جو ہیں وہ اپنا دھندا کر رہے ہوں اور محافظ جو ہے وہ گالی سے ڈرتا ہو کہ میں بڑا تقدس مآب ہوں اور اگر میں نے بٹن دبایا تو یہ تو سارے کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ پھر اس کے نزدیک اس کا اپنا مقام دین سے بڑا ہے کہ دین پر تو جو کچھ بھی ہو جائے مگر اس کو کوئی گالی نہ دے. اس واسطے سرکار نے فرمایا میں انہیں وارث کہہ رہا ہوں جو صلاحیت یہ ہو اور آگے کردار یہ ہو. ینفون عنہ تحریف الغالین. غالی لوگوں کی تحریف کا بھی محاسبہ کریں. پھر وانتحال المبتلین، جو باطل پرست ہیں ان کی ہیلا سازی کا بھی مقابلہ کرے. باطل پرستوں کی ہیلا سازی کا. تو یہ جتنے علماء سو ہیں، پہلا جو ہے شعبہ وہ ہے اوور کلیور لوگوں کا، وہ تحریف الغالین. مثلا ماضی میں اگر دیکھیں
تو اکبر جو تھا جس کے مقابلے میں مجدد الفسانی کھڑے تھے وہ تحریف الغالین والا تھا، اور علماء سو جو تھے وہ انتحال المبتلین تھا، اور صوفیاء خام جن کو مجدد صاحب نے لکھا وہ تاویل الجاہلین تھا۔ تو یہ تینوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو پھر وہ مجدد ہے اور اس کے کارکن پھر اس کی فکر پر ہیں۔ تو یہ ہر طرح کا یعنی حکمران اپنی پاور کی زور پہ دین بدلنا چاہے تو عالم پھر بھی کھڑا ہو جائے، بد عقیدہ کوئی اپنے علم کی وجہ سے دین بدلے تو یہ پھر بھی کھڑا ہو جائے، اور اگر کوئی اپنا ہی کہلا کے باتیں جاہلوں والی کرے اور کہے جو میں کہوں وہی مان جاؤ، تو پھر بھی عالم بتائے کہ یہ صوفی خام ہے، اس نے یہ بات جہالت کی ہے، یہ اس کا فرمان قرآن و سنت کے منافی ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، یہ سب سے جنگ لینی پڑے گی۔ تو پیچھے پھر ہاتھ چومنے والے کتنے بچیں گے؟ وہی جن کی قسمت بھلی ہے۔ تو اگر یعنی عالم دین، یہ اعلی حضرت کی فکر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں نا، تحفظ دین کا جو موضوع ہے کہ اس میں عالم دین کو اس سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ میرے نعرے لگانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، ہاتھ چومنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، نذرانہ دینے والے دے رہے ہیں یا پہلا بھی واپس مانگ رہے ہیں، اسے یہ دیکھ، یہ صورتحال کہ میں بولتا ہوں تو میں اگلوں کے تیور دیکھ کے بولوں کہ وہ واہ واہ کریں تو پھر میں ان کی واہ واہ کے مطابق بولوں، اور اگر وہ ہائے ہائے کریں تو میں چپ ہو جاؤں۔ عالم ایسا نہیں ہوتا، چونکہ اس کے لیے اس نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اور جب وہ ڈیوٹی پہ ہے، سرکاری ڈیوٹی پہ، سرکاری ڈیوٹی پہ، میرے امام نے کہا تھا نا، بجز سرکار سر کار ایجاد سروکار بسرکار ندارم، بجز سرکار سر کار ایجاد، کار ایجاد ہے نا زمانے کی جہاں کی تخلیق، اور اس کا سر کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کام، آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی، میں اس سرکاری کی بات کر رہا ہوں، بجز سرکار سر کار ایجاد سروکار بسرکار ندارم۔ تو یہ ڈیوٹی کے وقت کسی کے تیور بدلنے سے روئے سخن بدل جائے تو پھر پیچھے سے جہاں سے فیض آ رہا تھا وہ آنا بند ہو جائے گا۔ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے وفا ان سے کرنی ہے جن کی لگائی ہوئی، جن کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، تأویل الجاہلین، یہ ساری چیزیں ضروری ہے اعلیٰ میرٹ پر مجدد کے لیے، اور پھر اس سے منسلک جو کارکنان ہیں ان کے لحاظ سے تو ہم مجددین کے فیصلے کرنے کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت اور باقی جو برحق مجددین ہیں ان کی پالیسی میں یہ تینوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ مجدد ہونے کے لیے، مجھے وہ لاہور کانفرنس ہو رہی تھی نا، تو کسی نے پوچھا تھا کہ مرزا قادیانی کو مجدد کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجدد ہونے کے لیے پہلے انسان ہونا ضروری ہے، پھر مسلمان ہونا ضروری ہے، آگے پھر شرطیں پائی جائیں تو مجدد بنتا ہے۔ آج کچھ لوگ کتابوں کی تعدادیں گن کے کہتے ہیں فلاں مجدد ہے، تو کتابوں کی تعداد سے مجدد نہیں بنتا، مجدد طوفانوں کے سامنے کتابوں کے ہمراہ کھڑے ہو جانے سے بنتا ہے۔ اور اگر فرعون کی درپردہ بیعت کی ہو تو پھر وہ سامنے کی قوت وہ کبھی بھی
تجدید نہیں کہلا سکتی. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ سارے محاذ جو تین ہیں ان کے آگے درجنوں شبہات ہیں. آپ نے اپنے علم سے اپنے قلم سے ہر لحاظ سے آخری سانس تک اللہ کے فضل سے پہرا دیا اور دین محفوظ کیا. آج ہم جو سینوں میں نور رکھتے ہیں برے صغیر پاک و ہند کے دیگر اولیاء کا جہاں بہت بڑا کردار ہے، وہاں امام احمد رضا بریلوی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اس بنیاد پر میں صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تاویل جاہلین اور انتحال مبتلین، لفظ تعظیم پر آ کر بر صغیر میں دھاندلی شروع ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کریں تو شرک ہے. مطلقاً لفظ تعظیم، یہ نہیں کہ تعظیم تعبدی. سینکڑوں کتابوں میں لکھ دیا اللہ کے سوا اگر کسی کی تعظیم کریں، اگرچہ نبی ولی کی کسی کی بھی اللہ کے سوا، تو وہ شرک ہے. جب یہ بات بتائی جا رہی تھی اور ستم بالا، ستم یہ ہے کہ ساتھ اس کی دلیلیں بھی دی جا رہی تھی. مثال کے طور پر جو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو گائے گدھے کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے. کیوں؟ کہتا ہے نبی کا آیا تو تعظیم سے آئے گا. نماز رب کی ہو، تعظیم نبی کی ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. گائے کا آیا تو تعظیم کے بغیر آئے گا تو گائے کا خیال آئے گا، نماز ہو جائے گی. بیوی کا خیال آیا تو تعظیم کے بغیر آئے گا، لہذا اس کے خیال سے تو نماز ہو جائے گی. مگر معاذ اللہ یہ کہنے لگا کہ نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ تعظیم روکتی ہے، تعظیم کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے. یہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں اقبال نے یہ کہا تھا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازیں ہند میں نظر بریمن ہو گئیں. عجیب بات ہے کہ جنہوں نے نماز دی ہے، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور ادھر یہ ہے کہ خیال آئے. تو اس پر میرے امام نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب اتنا ڈیفرنس. ادھر تعظیم نبی نہ ہو تو پھر توحید، تعظیم نبی ہو تو پھر شرک، اور ادھر ان کا تعظیم نبی جس مسلک میں نہیں وہ مستحق ہے وہ سوچ کہ اس پر لعنت کی جائے. اتنے بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا. اب یہ فیصلہ میرے امام کہاں سے کرتے نظر آتے؟ بخاری شریف میں ہے جب حضرت عروہ بن مسعود جو قریش کے سفیر تھے، کٹر مشرک تھے اور حدیبیہ میں آئے تھے مذاکرات کے لیے، واپس گئے تھے، دل میں ایمان کی تحریک لے کے گئے تھے، اور پچھلوں کو جا کے انہوں نے کس انداز میں میسج دیا کہ صحابہ کا دین کیا ہے. کہتے ہیں وَفَتْوَ الْمُلُوكِ وَفَتْوَ الْكَسْرِ وَكِسْرَ وَالنَّجَّاشِ وَاللَّهِ إِنْ رَيْتُ مَلِكًا يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ ما يعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں کیسر کے پاس بھی گیا، میں کسرا کے پاس بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا، مگر خدا کی قسم ہے اے قریش جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. قریش حیران کے سونے کی کرسیوں پر تو اس کا دل نہیں مچلا، کیسر کے دربار میں کسرا کے قالین دیکھ کر تو اس کا دل ادھر مائل نہیں ہوا. حدیبیہ میں پتوں کے بچھونے، اینٹوں کے سرانے، یہ کیا دیکھ کے دل دے بیٹھا ہے؟ کیا تھا جو تجھے وہاں نظر آیا اور کہیں نظر نہیں؟
تو اس نے لفظ کیا بولے؟ اس نے کہا جو تعظیم اصحاب نبی کرتے ہیں اپنے نبی کی، جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سرکار کی کرتے ہیں، یہ کسی بادشاہ کے درباری اس بادشاہ کی نہیں کرتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بات میں سمیٹ رہا ہوں، تعظیم کا لفظ بولا۔ تعظیم سے کیا وہ قریش کو یہ مطلوب ہے کہ پھر تعظیم کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھنا جو حدیبیہ میں تھی، آج میرا چیلنج ہے دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ، وہ حدیبیہ جسے صحابہ جس کو تعظیم قرار دے رہے تھے، اور دشمن نبی کو بھی محسوس ہو گیا کہ بادشاہوں میں اور نبیوں میں بڑا فرق ہے، وہ آج چمک دیکھو گے تو سنی کے سینے میں نظر آئے گی، ان پڑھ ہے تو پھر بھی آئے گی، پڑھے ہوا تو ویسے ہی نور علی نور ہے۔ کیا تعظیم تھی؟ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ، یہ عظم یعظم تعظیما۔ بخاری کہہ رہی ہے، بخاری میں حدیث کہ صحابہ کی تعظیم نبی نے مشرک کا شرک برباد کر دیا۔ تعظیم نبی دیکھی تو شرک ٹوٹ گیا۔ اور بر صغیر میں کچھ توحید پرست کہہ رہے تھے کہ تعظیم نبی ہو تو موحد بھی مشرک بن جاتا ہے۔ یہ دھاندلی روکی امام احمد رضا بریلوی نے، تحفظ دین کو فراہم کیا۔ اب صفہ والے، حدیبیہ والے کیا کر رہے تھے کہ ایک کافر و مشرک کو وہ چیز سر فہرست سب سے زیادہ اہم نظر آئی، اور پچھڑوں کو جا کر نماز کا حوالہ نہیں دے رہا ہے تو سرکار کے صحابہ کی تعظیم کا حوالہ دے رہا ہے۔ کہا کہ ان تنخم النبی نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہہ وجلدہ۔ قریش تعظیم اسے کہتے ہیں۔ اب ڈیفینیشن سنو تعظیم کی، اور یہ کہیں تجھے دیگر کیمپ میں نظر نہیں آئے گی، سنی ان پڑھ ہوگا پھر بھی سینے میں ہوگی۔ کیا تعظیم کر رہے؟ تو عروہ نے کہا میں نے دیکھا کیسر نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا، ہلچل نہیں مچی اس کے خادموں میں کہ کہیں تھوک کی بے ادبی نہ ہو جائے، نیچے ہاتھ کریں۔ کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نجاشی نے تھوکا، تھوک زمین پہ گرا۔ اس تھوک کی عزت کے لیے، ادب کے لیے اٹھ کے کوئی نہیں دوڑا، مگر خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہو جو لعاب دہن جدا ہوا تو صحابہ اس کے ادب کے لیے بھی دوڑے۔ تو مطلب کیا بنا تعظیم؟ تعظیم یہ ہے صحابہ کے ہاں جو دشمن نبی پر بھی اثر کر گئی اور کلمہ اسے پڑھا دیا کہ امتی نبی سے کبھی بھی برابری نہ کرے اور کبھی بھی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھے، بلکہ سرکار کے لعاب کا بھی ادب کرے، اور جسے لعاب ملے فدالہ کا بیا وجہ وہ صحابہ وہ لعاب اپنے ماتھے پہ لگا رہے تھے۔ یہ چیز ان 5 چیزوں میں پہلی عروہ بن مسعود نے بیان کی، کہا کہ یہ تعظیم ہوتی ہے۔ اب آج ہمیں لعاب دہن تو میسر نہیں، یہ لائٹنگ ہے، اس پر دوسرے فرقے کا تبصرہ کیا، یہ بھی کوئی محبت ہے، یہ بھی کوئی دین ہے،
یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں وہ جو صحابہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے وہ 2 رکعت نماز تھی یا رمضان کا روزہ تھا یا کعبے کا حج تھا، صفا مروہ کی سعی تھی یا عرفات کا وقوف تھا؟ وہ کیا تھا اس کا سٹیٹس دین میں فرائض کے لحاظ سے؟ تو کبھی اندرونی محاذ پر فرائض دیکھے جاتے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ اور چھٹی نہیں، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین میں اگرچہ فرض نہیں، دیکھنا ہے کہ دشمن پہ گولا کس سائز کا پڑا ہے۔ تو اگر نماز کا بڑا پڑا ہوتا تو پھر جا کے بتاتا پچھلوں کو کہ بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ پڑھ رہے تھے صحابہ اور بڑی شان تھی، فرض ادا کر رہے تھے، لیکن وہ کبھی بول دے تو لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ کادو یقتتلون علی وضوئہ، وہ تو اپنے نبی پاک کے بدن سے لگا ہوا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اس کو تعظیم کہا جا رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا دین اور یہ ہے سنی کا دین۔ دوسرے فرقے کا کوئی ملا محدث جو بلا ہو کھڑا ہو اس سے پوچھو تجھے ہمارے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن بطور فرض اگر مل جائے تو اس کی کیا قیمت دو گے؟ جو روزانہ ذات کی برابری کرتا ہے وہ لعاب کی قیمت کا کیا بتائے گا؟ اور ادھر علماء سے نہیں، میرے امام احمد رضا کے کسی کاشتکار دکاندار پیروکار سے پوچھ لو، اگر تجھے لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن لے لوں گا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں اس طرف بھی آدمی ہیں اس طرف بھی آدمی، ان کے بھوٹوں پہ چمک ہے ان کے بھوتوں پہ نہیں۔ بھوت انگلش والا نہیں لفظ، بھوت پنجابی والا۔ ان کے بھوٹوں پہ چمک ہے ان کے بھوتوں پہ نہیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ حدیبیہ والا کنسپٹ نہیں۔ حدیبیہ والا آج بھی اگر نظارہ پیش کر سکتے ہیں تو حدیبیہ والوں کے یہ غلام پیش کر سکتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں بس بات ختم اس پہ کر رہا ہوں کہ یہ جو حفاظت دین کا زبردست فارمولہ ہے وہ کن کی پالیسی میں ہے؟ ادھر مرکز پہ حکومت ہے، ریال ہیں، تیل ہے، اور اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے فلسطین کی بوڑھی مائیں بچوں کے جنازوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہی ہیں، اور کشمیری 100 سے زیادہ دنوں سے محصور ہیں۔ یہ تبلیغ اسلام، یہ سیرت کانفرنس ہے، یہ رابطہ عالم اسلامی کے جلسے سعودی عرب کے، یہ کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ اصل بات یہ ہے، چھوٹی سی مثال بطور فرض، اگر حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جگہ اس کمپنی کے لوگ بیٹھے ہوتے، یہ مخصوص کمپنی ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے، اوپر سے عروہ بن مسعود آ جاتے، کٹر مشرک، ایک ٹولی میں بیٹھتے تو وہ آپس میں، چونکہ یہ کمپنی والے ہونے تو صحابہ تو نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، تو عروہ بن مسعود کے کانوں میں یہ آواز پڑنی تھی کہ یہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے بس یہ ڈاک دینے آئے ہیں، الچی ہیں، ڈاک دے کے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دوسرے ٹولے میں بیٹھتے تو آگے یہ تبلیغ ہونی تھی کہ یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ تیسری جگہ جا کے بیٹھتے تو آگے تقریر کہ ان کو تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ چوتھے میں جاتے ہوئے ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ پانچویں میں بیٹھتے جا کے
یہ تو دعائیں مانگ 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 کے تھک جاتے ہیں، ان کی تو رب کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ان لوگوں کی تقریریں ہیں یا نہیں؟ یہ تقریریں اگر ایک مشرک آ کے سنتا، اب مجھے بتاؤ وہ کلمہ پڑھتا؟ اسے کوئی شوق دین کا پیدا ہوتا؟ اس کے شرک کا تالا ٹوٹتا؟ کیا وہ جہنم سے نکل کے جنتی بنتا؟ تو کیسے بنا ہے؟ سنی تعظیم کے منظر سے بنا ہے۔ لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہے تو ادھر شرک ٹوٹا ہے، یہ دوئی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں شرک ہر کام میں ہے، یہاں تک بڑھتے 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 شرک فی المحبہ کی قسم بھی ڈھونڈی۔ محبت میں شرک، وہ کیا کہ جیسی اللہ سے ہے ایسی نبی سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شرک فی المحبہ ہو جائے گا۔ یہ بخاری کی شرح محمد بن صالح عثیمین، اس نے یہ باقاعدہ شرک کی قسم لکھی، اور ادھر سرکار فرماتے ہیں یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ فرما مومن کو ایمان کی لذت ہی تب آتی ہے جب اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ذاتوں سے ایک ہی پیار کرتا نظر آ رہا ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی جب اتنی بڑی بڑی دھاندلیاں دین کے خلاف ہو رہی تھیں، اعلی حضرت نے آ کے ملت کو تحفظ بخشا، اور آج ہمارا یہ اپنے دوستوں سے پیغام، اپنے دوستوں کے لیے مطلقاً جو لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا کیسے ہوگا، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو پریچنگ سٹائل نجد والوں کا ہے، دیوبند والوں کا ہے، اس سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھو کہ اگلوں پہ کوئی دھاک بیٹھے گی مسلمانوں کی۔ دھاک تب بیٹھی کہ جب لعاب دہن ماتھے پہ لگا، اور اگر اگلے یہ سمجھے کہ یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے خاکے بنائے پھر بھی یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ اپنے جیسے جو کہتے ہیں تو ہم نے لکیروں کو ان کے نبی جیسا کہہ دیا ہے۔ بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ تو اس بنیاد پر تحفظ دین کے لیے ان سارے شعبوں پر پہرا دینا بحیثیت کارکن ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ ہم پورے ملک میں شہدائے ختم نبوت جو فیض آباد دھرنے میں شہید ہوئے، ان کی یاد میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کا خون ایک مقدس مشن کے لیے پیش کیا گیا، مگر افسوس ہے اس ظالم حکومت کی اس ظالمانہ کاروائی پر کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نہتے تھے، دن کا وقت تھا، کوئی جنگل نہیں تھا، شہر اقتدار تھا، اور انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ افسوس کہ آج تک شہداء کی تعداد بھی پوری نہ کی جا سکی، افسوس کہ آج تک ایف آئی آر بھی نہ کٹ سکی۔ یہ کوئی کیکروں کے پتے تھے کہ جن کے بارے میں ظالم سے پوچھا نہیں جا سکتا؟ یہ کوئی لاوارث خون تھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ بہہ گیا؟ تو آج ان کے پچھلے جو انہیں اس وقت بھیج رہے تھے مینار پاکستان کے جلسے میں، ان کا نام لینا بھی برداشت نہیں کر سکے۔ یہ سنی خون ہے، یہ بولے گا، اور جن کارکنوں کی ہڈیوں پر قیادت کے تاج مل بنائے گئے انہیں جواب دینا پڑے گا۔ وہ تو شہید ہو گئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کیا یزید کو چھٹی دے دی جائے؟ کیونکہ امام حسین کو شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے، لہٰذا یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو چھٹی دے دو، انہیں شہادت جو مل گئی ہے۔ شہادت اپنی جگہ اور ظالم کا ظلم اپنی جگہ اور ظلم کا بدلہ اپنی جگہ۔
اور ظلم پر کمپرومائز کرنے والوں کا محاسبہ اپنی جگہ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بھلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو عروج عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.